السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو مشکات شریف کی ایک مبارک حدیث سے۔ مشکات شریف کی آتھنٹک بک ہے حدیث کی، جس کو مسلمان سارے کے سارے مانتے ہیں۔ اس میں ایک ہے باب، حدیث نمبر ہے 263، تو حدیث ہے، اور اسی حدیث کو امام بہقی علیہ رحمہ نے اپنے شعب الایمان میں بھی درج کیا ہے۔ حدیث ہے علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه وقرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت آديم السماء آديم السماء تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ یعنی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، عالم، رحمت عالم، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہیں گے۔ نقوش مطلب بس وہ ورڈز، حروف لکھے ہوں گے، کسی بک پہ لکھے ہوں گے، بس وہی موجود ہوگا، اس کی روح مسلمانوں کے اندر نہیں ہوگی۔ ان کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی، مگر ہدایت سے نہیں ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے۔ انہی سے یعنی علماء سے ہی دین میں فتنہ پیدا ہو اور میں لوٹ آئے گا، یعنی انہیں پر یہ مسلط کر دیا جائے گا یہ فتنہ۔ تو یہ اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے جو قیامت میں جو زمانہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہی زمانہ ہو، بالکل ایسا ہی زمانہ آج بھی ہے۔ فرمایا کہ اسلام میں تو صرف اس کا نام باقی رہے، کارڈز پہ لکھا ہوگا ریلیجن کا اسلام ہے، لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، روحانیت ختم ہوئی ہوگی، اور قرآن پڑھتے ہوں گے اچھے سے، قاری ہوں گے، قرآن کے تجوید پڑھنے والے ہوں گے، لیکن قرآن کی روح نہیں جانتے ہوں گے، نہیں سمجھتے کہ قرآن کی منشا کیا ہے، وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو فرمایا اور ایسا ظاہر آباد ہوگی، یعنی مسجدوں میں بہت سے لوگ ہوتے ہوں گے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، لیکن وہ مسجد ہدایت سے خالی ہوں گی، کسی کو ہدایت نصیب نہیں۔ اما اس وقت کے سب سے برے لوگ، بدترین لوگ ہوں گے، علماء کی وجہ سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا، اور آخرکار یہی فتنہ ان پہ مسلط کر دیا جائے گا، ان علماء کی۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اور میں پوچھنا چاہوں گا حمیرہ بشیر سے۔ حمیرہ آپ انمیوٹ کریں، حمیرہ آپ انمیوٹ کریں۔ حمیرہ، چلے کوئی نہیں۔ چلے افلا آپ انمیوٹ کریں اور بتا دیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ افلا آپ انمیوٹ کریں۔ افلا جی، انہوں نے پیا، پیا، پانی پیا، دودھ پیا، جو بھی، بس پیا، اس کا آپ ترجمہ کریں عربی میں۔
شریبا یا شریبل، ٹھیک ہے، شریبا مؤمنون. اسی طرح سے ایسے آئے گا. کوئی بتا دیں کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ منزہ، کیا یہ صحیح ہے؟ السلام علیکم سر. یہ صحیح ہے کیا؟ شرابہ آئے گا. شرابہ آئے گا. کیوں شرابہ کیوں آئے گا؟ سب پیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ شربن. تو پھر شرابہ. نہیں، شریبہ ہی ٹھیک ہے. یسمعو کے باب سے شریبہ ہی ٹھیک ہے، شرابہ نہیں. میں نے لکھوایا تھا آپ لوگوں کو ہی نا، سمع شریبہ، شریبہ ہی ٹھیک. شریبہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، ماشاءاللہ. تو چلے اب آگے چلتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے اکارڈنگ فاعل ہم کس طرح سے یوز کریں گے، ہم کس فاعل. تو اس میں سے ہم نے دو چیزیں سب سے پہلے دیکھی تھی کہ اگر فاعل ضمیر ہوگا، اگر فاعل ضمیر ہوگا تو فعل فاعل کے اکارڈنگ ہی آئے گا. یعنی جب ضمیر ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے کس فعل میں وہی ضمیر چھپی ہے اور وہی فعل یوز کیا جائے گا. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے اس نے لکھا، اس نے لکھا، اگر میں کہوں اس ایک مرد نے لکھا، یعنی اس مطلب یہ مرد ہے، اس نے لکھا، تو اس میں کون سی ضمیر چھپی؟ ضمیر ہے ہوا، اس مطلب ہوا، ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس ٹائم اکارڈنگلی ہی دیکھیں گے کہ کس فعل میں ہوا ضمیر چھپی ہے، وہی فعل یوز کیا جائے گا. تو ہم دیکھ لیں گے کتبہ مطلب اس نے لکھا، کتبہ، ٹھیک ہے جی، کتبہ. تو اگر ہم کہیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ سب عورتوں نے لکھا، اگر ہم کہیں گے ان سب عورتوں نے لکھا، تو اس ٹائم کیا ہوگا؟ دیکھیں، ان سب عورتوں نے لکھا. اب یہاں پہ یہ ان سب مطلب ہن، یہی ضمیر ہن. ہن کس فعل میں چھپی ہے وہی فعل استعمال کیا جائے گا. اب یہاں بھی کتابہ یوز نہیں ہوگا، بلکہ کون سا یوز ہوگا؟ ان سب عورتوں نے لکھا. دیٹ مینس تھرڈ پرسن مونس جمع والی ضمیر یوز ہوگی، ہن جس میں ہوگا. تو کیا آئے گا؟ کوئی مجھے بولے گا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان سب اور ہاں جی، کتبنا، ماشاء اللہ. تو یہ ہم نے یہ پیچھے کیا تھا کتبنا. آگے ہے، ہم نے پھر دوسری بات اس میں یہ کر لی تھی کہ اگر یہ فاعل اس میں ظاہر ہوا، اگر فاعل اس میں ظاہر ہوا، ضمیر نہیں اس میں ظاہر ہوا، تو یہ بات کر لی تھی کہ اس میں ہم فعل ہمیشہ واحد یوز کریں گے. اگر فاعل آپ کا اس میں ظاہر ہے، اگر ہے، تو جو آپ کا جو فعل آئے گا وہ ہمیشہ کیسا ہوگا؟ واحد ہوگا. فعل ہمیشہ واحد ہوگا. اب واحد کی کنڈیشنز، اب واحد کی دو کنڈیشنز ہیں. فاعل ظاہر ہونے کا مطلب بھی ہم نے دیکھا کہ جب میں نے کہا ان کو کہ مومنون نے پیا، تو انہوں نے کہا شریبا مؤمنون یا شریب المؤمنون، جی شریب المؤمنون. تو مؤمنون یہ جمع ہے اور فعل لگایا واحد کا. کیوں؟ کیونکہ فاعل مومنون ہے، وہ اس میں ظاہر ہے. تو اپنا فاعل واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، تینوں صورتوں میں فعل اپنا کیا واحد ہی آئے گا. لیکن واحد کے دو کیسز ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ہوگا یا پھر واحد مونس ہو سکتا ہے. سر آپ نے تو بات کری ہی نہیں. سر آپ نے سیدھے اتنا کہا کہ فعل واحد ہوگا، کیا مذکر واحد ہوگا یا مؤنث واحد ہوگا؟ یہ بات تو ہم نے کی ہی نہیں. تو یہ بات آج ہم کرنے والے ہیں. آج ہم اسی بات پہ انشاءاللہ عز و جل فوکس کر لیں گے. اور آج کی کلاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ
وہ اکثر لوگ نہیں کرتے. اس ٹاپک پہ جو باتیں آج ہم کرنے والے ہیں وہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. اس لیے آپ سب لوگ نوٹ بک اور ایک پین ساتھ رکھیں, لکھتے جائیں جو میں بولتے جاؤں, کیونکہ پیپر ہیز مور پیشنس دین مین. آپ ابھی بات رکھ لیں, یاد کر لیں گے, سن لیں گے, تھوڑی دیر کے لیے یاد رہے گی, بس پھر ختم ہوگی. پھر آپ کے پیپر پہ جو چیز لکھ کے ہوگی انشاءاللہ عز و جل, جب تک پیپر ہے تب تک وہ لکھی ہوئی چیز بھی اس پہ ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور پیپر تو آپ کا رازدار ہو سکتا ہے, ہوگی وہ کل کسی اور کے پاس جا سکتی ہے, لیکن پیپر کی بات پیپر تک ہی محدود رہے گی جب تک کہ کوئی اور اس پیپر کو نہ پڑھ لے. خیر چلے, تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اپنا فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل کیا آئے گا, واحد آئے گا. واحد مذکر بھی آ سکتا ہے, واحد بات کر لیں گے مذکر کب آئے گا اور مؤنث کب آئے گا. سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے مؤنث کی. ٹھیک ہے جی, مؤنث کی بات کر لیں گے. دیکھیے اگر آپ کا فاعل, اگر آپ فعل یاد رکھ لیں, فعل ہمیشہ فاعل کے اکارڈنگ آئے گا. فعل ہمیشہ فاعل کے اکارڈنگ ہوگا. ہم فاعل کو دیکھ لیں گے کس نے کام کیا ہے, اس کے اکارڈنگ ہم فعل کا اس کے اکارڈنگ ہی ہم فعل کا صیغہ یوز کر لیں گے. اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, غیر عاقل مطلب جس کے پاس عقل نہ ہو, اس کی جمع مکسر ہے. جمع مکسر مطلب جس جمع میں واحد کا سٹرکچر ریٹین نہ ہو, جس جمع میں واحد کا سٹرکچر محفوظ نہ ہو, جس جمع میں جب ہم واحد سے جمع بناتے تو کچھ حروف کی ایڈیشن ہوگی یا پھر کچھ حروف کی ڈیلیشن ہوگی. ایسے جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں, جس میں تکسیر ہو. ایسے جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. اگر غیر عاقل مکسر ہو, مثال کتاب سے بنا کتبن, کتاب میں عقل نہیں ہے تو کتبن, اس میں الف گر گیا, یہ جمع مکسر ہو گیا. قلم سے بنا اقلامن, قلم سے بنا اقلام, اس میں 2 بار ایڈ ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا, جمع مکسر. کس کی, غیر عاقل کی, کیونکہ قلم کے پاس بھی عقل نہیں ہے. انسان سے بنا ناس, انسان ناسن, تو انسان کیا ہے جی, انسان عاقل ہے تو اس کی جمع مکسر کیا ہوگی, ناس. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا اگر آپ کا فاعل غیر مکسر ہے تو اس وقت آپ کا جو فعل ہوگا, اس کیس میں آپ کا فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا. اس کیس میں آپ کا فعل کیا ہوگا, اس کیس میں آپ کا فعل کیا ہوگا, مؤنث ہوگا. چلیے میں پوچھوں گا رئیس احمد سے. رئیس احمد رئیس احمد آپ انمیوٹ کریں. آپ لوگ شرمائے نہیں, ڈرے نہیں, غلط بھی ہوگا تو کیا ہوا, سیکھنے آئے ہیں نا. چلے شاید نہیں کر پا رہے. سہیب رشید شاہ آپ انمیوٹ کریں. سہیب رشید. جی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بس اب ایک ہی کریں اب. سہیب رشید آپ انمیوٹ کریں. سہیب رشید شاہ آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے بولا اگر فاعل غیر عاقل کی ہوگی تو فعل مونس ہوگا. یہ کون سا مونس ہوگا, تسنیہ ہوگا یا جمع ہوگا؟ فعل اگر یہ ظاہر ہوا نا, ہاں جی, تو ظاہر ہوا نا تو واحد ہی آئے گا فعل بھی. فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, کیا یہ ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ یہ ظاہر ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ, یہ ظاہر ہے. یہ ظاہر ہے تو اب فعل کیا ہوگا, ہم نے کہا مونس ہے, واحد تو اب کنفرم ہے, وہ تو واحد ہی ہوگا, نہ تسنیہ ہوگا نہ جمع ہوگا. کیوں نہیں, کیونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو ظاہر ہی ہے. ضمائر میں کیا غیر عاقل کی جمع مکسر, ضمیر تو ہر کسی کے لیے ہم استعمال کر لیں.
ضمیر میں کیا غیر عاقل عاقل کی بات, غیر عاقل عاقل ہونا اس میں ظاہر کی علامت ہے. تو یہاں پہ جو فعل ہوگا وہ ہم نے کہا مونس ہوگا, دیٹ مینز مونس واحد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو وہ مطلب اس میں ظاہر ہے, اس میں ظاہر ہے تو کیا ہے پھر واحد ہونا تو کنفرم ہے. اب غیر عاقل کی جمع مکسر ہونے کی وجہ سے مونس ہوگا, دیٹ مینز فعل مونس واحد ہوگا, دیٹ مینز فعل آپ کا مونس واحد. اگر میں لکھ لوں, اب آپ میوٹ کریں, اگر میں کہوں اونٹ گئے, دیکھیں اونٹ, ایک اونٹ کو کہتے ہیں جملن, اونٹ گئے مطلب بہت سارے اونٹ تھے وہ چلے گئے, ٹھیک ہے جی. ایک اونٹ کو کہتے ہیں جملن, تو بہت سارے اونٹ کو کہتے ہیں جمالن, ٹھیک ہے جی. گئے, ذہبا ذہبا ذہبو ذہبن مطلب جانا, ٹھیک ہے جی. دیکھیں ذہبا مطلب وہ ایک مرد گیا, ذہبا مطلب وہ ایک مرد گیا. تو ہم نے ایک منٹ, ایک اونٹ کو کہتے ہیں جملن, بہت سارے جمالن. اب ہم نے کہا اونٹ گئے, دیٹ مینس ہمیں یہ والا یوز کر لینا ہے جمال. دیکھ لیں آپ ذرا, جمال کیا جمع مکسر ہے بالکل بیچ میں الف ایڈ ہو رہی ہے, تو یہ جمع مکسر ہے. اونٹ کے پاس دماغ ہوتا نہیں, دیٹ مینس یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. غیر عاقل کی ایک کام کرنے والا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. جانے والا بہت سارے اونٹ ہے جانے والے, تو جانے کا جو کام ہوا ہے وہ بہت سارے اونٹ کے ذریعے سے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ وہ فائل کیا ہوا, غیر عاقل کی جمع مکسر فائل ہے. اچھا تو پھر تو اب مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں جو فعل یوز کرنا پڑے گا وہ کون سا, واحد مؤنث والا فعل یوز کرنے پڑے گا. تو جانے کو ہم کہیں گے ذہبن, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. مطلب عقل, دماغ مطلب عقل, ٹھیک ہے جی. غیر عاقل مطلب اس کے پاس عقل نہ ہو, شعور نہ ہو, سوچ سمجھ نہ ہو. اگر اونٹ کے پاس بھی سوچ سمجھ ہو تو خیر پھر چھوڑے, پھر کیا ہوتا. تو میں نے کہا اونٹ گئے. اب جب میں کہوں ذہبا مطلب وہ ایک ذہبا وہ دو مرد گئے, ذہبت یا ذہبو وہ سب مرد گئے, ذہبت وہ ایک عورت گئی, ذہبت. دیکھیں کیا ہے اور ہے واحد, تو ہمیں یہ والا سیگا یوز کر لینا ہے, مونس واحد کا سیگا یوز کر لینا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, ذہبت, دیکھیں ذرا, ذہبت الجمال, الجمال. آپ دیکھیں جو یہ الف ہے نا, الف ساکن, اس میں لاؤں گا تو یہاں جب ایسا کیس ہوگا تو یہاں اس تا پہ کسرہ آئے گا, یہ کیا بنے گا, ذہبت الجمال. کیا بنے گا, ذہبت الجمال. اس طرح سے بت الجمال, ذہبت الجمال. بہت سارے اونٹ گئے, بہت سارے اونٹ گئے. فعل کون سا یوز ہوا, واحد مؤنث کا. جس کیس میں جب آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. اور کیا تھا, مذکر, اونٹ, بہت سارے اونٹ گئے, تو فاعل مذکر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. اگر میں مؤنث کی اگزامپل لوں, ناخن کہتے ہیں اونٹنی کو, ناخن یا ناقتن, ناقتن کہیں گے ہم اونٹنی کو, ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا نا, جو آخری حجۃ الوداع پہ جو انہوں نے خطبہ, مشہور خطبہ دیا, وہ ایک اونٹنی پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا. اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ, ایک اونٹنی تھی, اس کا نام تھا قصوہ. اس قصوہ اونٹنی پہ چڑھ کے انہوں نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا, جب 1,24,000 صحابہ وہ خطبہ سن رہے تھے. خیر, ٹھیک. اب اگر میں کہوں اونٹنیاں گئیں, اونٹنیاں گئیں, تو اس کی جمع مکسر آئے گی نوکن, نوکن. اس کی جمع مکسر بنے گی نوکن, نوکن. تو میں کیا کہوں گا, ذہبت النوق,
النوق. ذهبت النوق. ٹھیک ہے جی, ذهبت النوق. اب اس وقت بھی آپ دیکھیں غیر عاقل کی جمع مکسر ہے, تو میں نے دو ایگزامپل اس لیے دی, ایک پہلے اونٹ گئے, دوسری بار اونٹنیاں گئی, یہ سمجھانے کے لیے کہ کا یہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, چاہے غیر عاقل کی جمع مکسر ہو, یہ مذکر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا مونس کی مونس غیر عاقل کی جمع مکسر ہو, مونس ہی لائیں گے, مونس واحد ہی لائیں گے. بس کنڈیشن کیا ہے, غیر عاقل کی جمع مکسر ہو, چاہے پھر غیر عاقل مذکر ہو یا غیر عاقل مونس ہو, اس سے کوئی غرض نہیں, غیر عاقل مکسر ہونی چاہیے. ہم فعل اپنا کیا لائیں گے, کون سا فعل یوز کریں گے, واحد مونس والا فعل یوز کر لیں گے. ہاں جی پوچھے صہیبہ. آپ پہ زیر لگا ہے نا, وہ الف لام ایڈ کیا, یہ کیوں کیا؟ چاہے آپ نہ کریں, کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل, جو الف ہے نا یہاں پہ, اس کو ہم بولتے ہیں حمزۃ الوصل. انشاءاللہ عز و جل جب میں آپ لوگوں کو الف لام الگ سے پڑھاؤں گا, الف لام کی اپنی کچھ قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, کی اپنی کچھ قسمیں ہیں. الف لام بہت سارے اس کے ٹائپس ہوتے ہیں. جب ہم وہ چیزیں پڑھ لیں گے اس ٹائم میں آپ کو یہ حمزۃ الوصل کی بات بھی کراؤں گا. مدنی قاعدے میں پڑھ لیتے ہیں کہ ہم کس وقت اس الف کو سائلنٹ رکھیں گے, کس وقت الف کے سامنے ہم کوئی حرکت دیں گے اور اس کو ملائیں گے. خیر اگر آپ ایسے انوق تب بھی صحیح رہے گا, ذہبت انوق آپ لکھیں تب بھی صحیح رہے گا, لیکن آپ فی الحال انشاءاللہ یہ الگ سے ٹاپک ہے, یہ کب کیوں ملے گا, کیسے ملے گا, اس کے ٹائم آئے گا, میں آپ کو سکھاؤں گا اس ٹائم. اب بہرحال اگر آپ اتنا ہی لکھیں گے ذہبت انوق تب بھی صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. نوک نہیں لکھ سکتے, ذہبت نوک. ہاں ذہبت نوک پھر الف لام نہیں ہوگا, پھر ہوگا ذہبت نوکن. جب پھر آئے گا ذہبت نوکن اس طرح سے. یہ بھی ٹھیک ہے, نوکن بھی, ذہبت نوکن بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, بس یہ نکرہ بنا. اب ابھی تک الف لام کی وجہ سے تو آپ کے ذہن میں پتا تھا کون سی اونٹنیاں گئی, تو ذہبت نوکن یہ ویسے ٹھیک ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ ایز الف لام ایڈ کر کے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا اونٹنیاں چلی گئی, اونٹنیاں گئیں, تو آپ کے ذہن میں پتا یہ کون سی اونٹنیاں ہے نا, آپ کو پتا ہوگا کون سی اونٹنیاں گئی, ہے کیونکہ آپ وہ اسپیسیفائڈ اونٹنیاں ہے, تو معرفہ ہے, معرفہ ہے مطلب الف لام ایڈ. خیر گرامٹیکلی یہ بھی ٹھیک, گرامٹیکلی یہ بھی جب ہم بات کریں گے, فارملی جب بات کریں گے اس ٹائم الف لام ضرور آئے گا. انشاءاللہ تعالی یہ باتیں آپ آگے آگے سیکھیں, یہ باتیں آپ آگے آگے انشاءاللہ سیکھیں. ہم ابھی فعل کون سا یوز کر لیں گے, جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو فعل واحد مونس یوز ہوگا. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. کچھ دو چار کیسز ایسے ہیں جب ہم فعل کو نا مذکر اور مونس دونوں طرح سے لا سکتے ہیں. ضمیر کی بات الگ ہے, ضمیر کے بارے میں ہم نے یہ بات کری تو فعل ضمیر کے اکارڈنگ ہی آئے گا. اب اس میں ظاہر کی بات کر, اگر اس میں ظاہر ہم نے دیکھا, اگر اس میں ظاہر آپ کا فاعل ہوا تو فعل آپ. اب اس میں سے پہلا کیس ہم نے دیکھا, اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوا, فاعل اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوا تو آپ کا فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا, ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جب فعل کو ہم مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. جب فعل اٹ کین بی یوزڈ ایز مذکر ایز ویل ایز مؤنث, دونوں طریقے سے لا سکتے ہیں, مذکر. اب وہ چار کیسز کچھ اس طرح سے ہیں, میں انشاءاللہ عز و جل ابھی ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیں کیس نمبر 1, اگر فاعل عاقل کی جمع ہے, اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہے, عاقل کی جمع مکسر ہے, ہم نے دیکھا اگر فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو ہم نے کہا فعل ہمیشہ مؤنث ہی آئے گا, ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ عاقل کی جمع مکسر, مان لیجیے رجل مطلب مرد, رجل, رجال کہتے ہیں بہت سارے مردوں کو, رجال کہتے ہیں بہت سارے مردوں کو, ٹھیک ہے جی. اگر میں کہوں مردوں نے کھایا,
मर्दों ने खाया, तो हम कहेंगे अकला। देखिए अकला क्यों, अकला तो वाहिद है, क्योंकि यहाँ फाइल इसमें जाहिर है, तो अकला आएगा, वाहिद का सीगा आएगा। रिजालु, अकला रिजालु, मर्दों ने खाया, मर्दों ने खाया। देखिए जरा यहाँ पे देखिए फाइल क्या है, फाइल इसमें जाहिर है, फाइल इसमें जाहिर है, तो आपका फेल वाहिद होगा, वाहिद होगा या मोनस वाहिद होगा। अब हम सेकंड केस चेक कर रहे हैं, दूसरी बात पे चेक कर रहे हैं, क्या ये गैर आकिल की जमा है, जमा मुकस्सर है, या आकिल की। ठीक है जी, अगर ये वाहिद होता तो इसमें हम देख लेते अकॉर्डिंगली। अगर देखे ये जमा, ये चेक कर लेंगे गैर आकिल की जमा मुकस्सर है या आकिल की जमा मुकस्सर है। अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो यहाँ पे अकला नहीं आता, यहाँ। ठीक है जी, अब हमने देखा ये रिजाल, ये क्या है, ये राजुलुन की जमा मुकस्सर है, ये राजुलुन की जमा मुकस्सर है, राजुलुन आकिल है, ये है। तो इस केस में आप दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वह जो आपका फेल होगा वो मुजक्कर भी यूज कर सकते हैं, मोनस भी यूज कर सकते हैं। यानी आप अकल रिजालु भी लिख सकते हैं, और इस तरह से अकलत और रिजालु भी लिख सकते हैं, या अकलत रिजालु ये भी लिख सकते हैं, अकल रिजालु भी लिख सकते हैं, अकलत और रिजालु यानी अकलत रिजालु भी लिख सकते हैं। दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि फाइल आकिल की जमा मुकस्सर है। फाइल जब आकिल की जमा मुकस्सर होगा उस वक्त आपका फेल वाहिद आना है, उस मोनस भी आ सकते हैं, दोनों सही होंगे। चाहे आप मुजक्कर लिखे या मोनस लिखे, दोनों सही होंगे। किस केस में? जब ये आकिल की जमा मुकस्सर हो। इसी तरह से अगर मैं कहूं और तूने लिखा, और तूने लिखा, और तूने लिखा, तो निसाओ औरत की जमा मुकस्सर है ना, निसाउन बहुत सारी औरतों की कहते हैं, तो हम कहेंगे कतबा। देखिए जरा, कतबा और तूने लिखा, कतबन निसाओ और तूने लिखा, या कतबतिन निसाओ, कतबतिन निसाओ, वो भी सही है, कतबतिन निसाओ और तूने लिखा, और तूने लिखा। ये क्या है? अन्निसाउ क्या है? आकिल की फेल मुजक्कर भी यूज कर लिया, मोनस भी यूज कर लिया, दोनों सही होंगे, तो दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे। ठीक है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं है तो मैं कहता हूं। चलिए अब दूसरा केस, अगर आपका फाइल इसमें जमा है, अगर आपका फाइल कलेक्टिव नाउन इसमें जमा है, अगर फाइल आपका इसमें जमा, कोई मुझे बोल सकता है इसमें जमा क्या होता है? या मजीद, ये इसमें जमा क्या होता है? सादिया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इसमें जमा होता है? सब पता नहीं। पता नहीं, कोई एक बोले इसमें जमा क्या होता है? प्लूरल नाउन। नहीं, इसमें जमा क्या होता है? सर जो जमा नहीं होता लेकिन जमा का मीनिंग देता है, जैसे? ग्रुप। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। जिसको आप इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। आप कहेंगे फॉर एग्जांपल
کہتے ہیں نا کیٹل آف شیپ, فلوک آف شیپ, اسی طرح سے بنڈل آف سم تھنگ, جو بھی ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں, ہے نا, گروپ آف پیپل, اسکول آف چلڈرن, اسی طرح سے. تو یہ کیا ہوگا, کولیکٹیو ناؤن, اس کو کہتے ہیں اس میں جمع. جیسے ایک قوم ایک بہت سارے لوگ ہیں, لیکن جب میں کہوں ایک قوم تو یہ گروپ آف پیپل ہو گیا, اس کو ہم اس میں جمع کہتے ہیں, کولیکٹیو ناؤن. اگر آپ کا فاعل اس میں جمع ہے, اس کیس میں بھی آپ فعل کو یوز کر سکتے ہیں ایز مذکر ایز ویل ایز مؤنث. جیسے اگر میں کہوں قوم سو گئی, جیسے ہماری قوم سو گئی, تو نام القوم, نامو نامت, اسی طرح سے اس کی گردن آئے گی, نام القوم. نام القوم واحد یوز کیا میں نے, نام واحد مذکر, نام القوم. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اگر اس کا مؤنث یوز کر لیں گے تو نامت القوم, نامت القوم. ٹھیک ہے, نامت القوم یا نامت القوم, نام القوم, قوم سو گئی. تو یہ کیا ہے, اس میں جمع ہے فاعل آپ کا, سونے والا کیا ہے, اس میں جمع ہے. تو آپ نے جو فعل یوز کیا مؤنث اب دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے آگے, چلیے کچھ منٹس بچے ہیں, میں جلدی جلدی اور 2 پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں, انشاءاللہ آج ٹاپک کمپلیٹ کر لیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر جو آپ کا فاعل ہے نا, اگر فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو, اگر آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث, حقیقی مؤنث کیا ہوتا ہے, جس کا دوسرا اپوزٹ اس جینڈر کا موجود واحد ہو. ہاں, جس کا اپوزٹ جینڈر موجود ہو اس کو حقیقی مؤنث بولیں گے. جینڈر ریلیٹی میں موجود نہ ہو اس کو غیر حقیقی مؤنث بولیں گے. جیسے سورج, چاند, یہ کیا ہے, ہوا, یہ کیا ہے, غیر حقیقی مؤنث ہے, ان کا اپوزٹ جینڈر موجود نہیں ہے, ان کو ہم غیر حقیقی مؤنث. اگر آپ کا فاعل غیر حقیقی مؤنث ہے, اس ٹائم بھی آپ جو ہے فعل وہ آپ ایز مذکر یا ایز مؤنث یوز کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہوں سورج طلوع ہوا, تو آپ کہہ سکتے ہیں طلع الشمس, طلعت, اسی طرح سے طلع طلوع ہوا, الشمس, طلع الشمس, سورج طلوع ہوا, یا طلعت الشمس, دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں. طلعت الشمس. آپ نے نعت سنی ہے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینے تک, تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی اور گا رہی تھی, طلع البدر علینا, ہم پہ آج چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا, البدر, بدر مطلب چاند, چاند طلوع ہو گیا. انہوں نے طلع یوز کر لیا, یہ مذکر یوز کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو طلع بھی یوز کر سکتے ہیں ہم, طلعت بھی جب غیر عاقل آپ کے لیے ہو, سوری جب یہ غیر حقیقی مؤنث ہو, اس ٹائم آپ مذکر بھی یوز کر سکتے ہیں, مؤنث بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن واحد ہی ہوگا. واحد کیوں ہوگا, کیونکہ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں ظاہر ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی اس کی بات ہے. اب اور ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے, اگر میں نے کہا غیر حقیقی مؤنث ہوگا, اگر یہ حقیقی مؤنث ہو, اس کی 2 کیسز ہیں. مؤنث ہوا, اگر آپ کا فاعل حقیقی مؤنث ہوا تو اس کی 2 کنڈیشنز. کنڈیشن کیا ہے کہ فعل اور فاعل کے بیچ میں, دیکھیں فعل اور فاعل کے بیچ میں اگر کوئی اور ورڈ ہوا, اگر کوئی اور ایک ورڈ ہوا, اگر کوئی اور ایک ورڈ ہوا فعل اور فاعل کے بیچ میں, تو اس فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں فاطمہ نے آج لکھا, اگر میں کہوں فاطمہ نے آج لکھا, فاطمہ نے, تو کیا آئے گا, کتبت یا کتبہ, اس طرح سے کتبہ الیوم, آج, کتبہ الیوم
फातिमतु, फातिमा ने आज के दिन लिखा। देखिए फाइल है फातिमा, फेल है कतबा, में और एक वर्ड है अल-यौम, यानी फेल और फाइल के बीच में एक फासला है, कोई और एक चीज है, कोई और एक वर्ड है। इस केस में आप फेल को लिख सकते हैं बोथ एज मुज़क्कर एज वेल एज मोनस। कतबा अल-यौम, अल-यौम फातिमतु, या कतबतिल यौम फातिमा, यानी कतबत अल-यौम फातिमतु, वो भी लिख सकते हैं इस तरह से, कतबत अल-यौम फातिमतु। ये किस केस में हुआ? जब फेल और फाइल बीच में कोई फासला है, कोई और एक वर्ड, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर फेल और फाइल में कोई वर्ड ना हुआ और आपका फाइल मोनस फातिमा है, ये कोई लड़की है, लड़की का नाम है तो मोनस हकीकी है। अगर ये मोनस हकीकी हुआ तो उस वक्त और इनके बीच में, फेल और फाइल के बीच में कोई एक वर्ड नहीं है, उस वक्त आपका फेल हमेशा मोनस ही होगा। जैसे फातिमा ने लिखा तो क्या आएगा? कतबत फातिमा, फातिमा ने लिखा, कतबत फातिमतु, इस दिन नहीं, ये पता नहीं कब लिखा, कतबत फातिमतु, तो कतबा फातिमतु नहीं हो सकता। क्योंकि फातिमा मोनस हकीकी है और इस फेल और फाइल के बीच में कोई फासला नहीं है, कोई गैप नहीं है, इनके बीच में कोई और वर्ड नहीं है, इसलिए जो फेल होगा वो मोनस ही होगा, वो मोनस ही होगा। तो समराइज कर रहा हूं, मैंने कहा अगर इसमें ज़मीर हुआ, अगर फाइल इसमें ज़मीर हुआ तो फेल फाइल के मुताबिक आएगा। अगर फेल इसमें ज़ाहिर हुआ, फेल हमेशा वाहिद होगा। अब उसकी अपने आकिल की जमा मुकस्सर हुई तो फेल मोनस वाहिद होगा। अगर आकिल की जमा मुकस्सर, इसमें जमा मोनस गैर हकीकी या मोनस हकीकी, उस टाइम में जब फेल और फाइल, तो इन सब केसेस में मुज़क्कर और मोनस दोनों तरीके से हम फेल को लिख सकते हैं। और अगर आपका फाइल मोनस हकीकी हुआ लेकिन लेकिन फेल और फाइल के बीच में कोई गैप ना हुआ, उस टाइम आपका फेल मोनस ही आएगा, उस टाइम आपका फेल मोनस वाहिद ही आएगा।